وأقول في القرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزال، وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأول. بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں بہنوں اور ہمارے اس پروگرام میں شریک ہونے والے تمام ساتھیوں، پچھلی نشست میں گناہ کبائر جو ہیں، کبیرہ گناہ جس کو کہا جاتا ہے، اس کے متعلق باتیں ہوئی تھیں۔ آج انشاءاللہ اسی سلسلے کی مزید باتیں ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ آج کی اس نشست میں پہلی گفتگو جو ہوگی، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کہتے کس کو ہیں۔ یہ ہمارے لیے جاننا بہت ہی ضروری ہے، کیونکہ جب انسان کے پاس کسی چیز کا علم ہوتا ہے تبھی عمل کرتا ہے، اور اسی وقت اس کے لیے عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ تو پچھلے نشستوں میں تو ہم نے آپ کے بتا لیے، آپ کے سامنے واضح کیا، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع امت، تینوں سے گناہ کی دو قسمیں ثابت ہیں، کبیرہ اور صغیرہ، یعنی صغائر اور کبائر، یہ دونوں قسم کے گناہ ثابت ہیں۔ یہ دو قسمیں تمام اہل علم نے کی ہیں۔ آج جو ہم گفتگو کریں گے بھی آپ کے سامنے کہ آخر صغیرہ کس کو کہتے ہیں، وہ کبیرہ کس کو کہتے ہیں، پہچان کیا ہوگی، ہم کس چیز پر کیسے کسی کو کہتے ہیں یہ گناہ صغیرہ یا گناہ کبیرہ ہے۔ تو اس میں سب سے پہلی چیز آج یہ آپ کے سامنے معرفت کی رکھیں گے، وہ اصول اور ضوابط جس کی وجہ سے صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ تو اس سلسلے میں جمہور اہل علم کے مختلف اقوال ہیں۔ سب سے بہترین قول جو تقریباً اکثر علماء نے قبول کیا وہ یہ ہے کہ گناہ صغیرہ اور کبیرہ کی تقسیم جو ہوگی اس کی پہچان اس طرح سے ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، جو بڑے ہی جلیل القدر صحابی ہیں، کہتے ہیں کل ذنب ختمہ بنار او غضب او لعنت او عذاب فہو کبیرۃ، یعنی ہر وہ گناہ پہچان کیسے ہوگی؟ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں چار چیزیں ہیں، جس گناہ میں چار چیزیں پائی گئی وہ کبیرہ ہوگا، اور وہ چاروں چیزیں جس میں نہیں پائی جائے گی وہ صغیرہ ہوگا۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی تعریف ہے۔ عبداللہ بن عباس کا قول سمجھیں کہ چار چیزوں میں سے کوئی ایک چیز جس گناہ میں پائی جائے گی وہ گناہ کبیرہ ہو جائے گا، اور
جس برائی اور گناہ میں وہ چاروں چیزوں میں سے کوئی ایک چیز نہ پائی جائے وہ صغیرہ ہوگا۔ اب وہ چار چیز کیا ہیں؟ نمبر 1، ہر وہ گناہ، ہر وہ برائی، اللہ اس کے رسول کی نافرمانی جس کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ کی وعید سنائی ہے کہ جو شخص ایسا کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ بہت ضروری چیز ہے، اس کو سمجھیں۔ ہر وہ گناہ، ہر وہ برائی جس کے کرنے والے پر کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کی خبر دی ہے کہ جس نے یہ کیا وہ انسان جہنم میں جائے گا، آگ میں جلایا جائے گا، اس کو کہتے ہیں کبیرہ۔ نمبر 2، ہر وہ گناہ، ہر وہ برائی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنا غضب، جس برائی کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے اپنے غضب کے نازل کرنے کی خبر دی ہو، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اللہ کے غضب کی خبر دی ہو، اس کو کبیرہ کہا جاتا ہے۔ ہر وہ گناہ، ہر وہ برائی، ہر وہ نافرمانی جس کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کے غضب کی خبر دی گئی ہو، چاہے اللہ نے خبر دی ہو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہو، وہ گناہ کبیرہ ہوگا۔ غضب اللہ علیہم، اللہ کے غضب۔ نمبر 3، ہر وہ گناہ جس کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت بھیجی گئی ہو، ہر وہ گناہ جس کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت بھیجی گئی ہو، چاہے اللہ نے بھیجا ہو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہو، اس کو کہا جاتا ہے کبیرہ۔ 3 ہو گئے۔ نمبر 4، ہر وہ گناہ، ہر وہ برائی جس کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی خبر دی گئی ہے کہ جس نے ایسا کیا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب میں مستحق ہوگا، عذاب قبر میں، عذاب نار میں، یا دنیا کے اندر عذاب کے اندر۔ ہر وہ گناہ، ہر وہ برائی جس کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی وعید سنائی گئی ہو، اللہ تعالیٰ کے عذاب کے نازل ہونے کی خبر دی گئی ہو، ایسے سارے گناہ کبائر کہیں جائیں گے، کبیرہ گناہ سمجھے جائیں گے۔ یہ 4 چیزیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بتایا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے فرمان کے مطابق 4 چیزیں ہیں جس گناہ میں ان 4 چیزوں میں تو کوئی ایک چیز پائی گئی وہ گناہ کبیرہ ہوگا، اور ہر وہ گناہ جو ان 4 چیزوں سے بچا ہوگا وہ صغیرہ ہوگا۔ پہلی چیز، اللہ تعالیٰ کے جہنم کی آگ کی خبر دی گئی ہو، جہنم کی آگ میں جلائے جانے، جہنم میں داخل کرنے کی خبر دی گئی ہو۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ کے غضب کی خبر دی گئی ہو۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین کی لعنت کی خبر دی گئی ہو، اس کی مثالیں ہم انشاءاللہ آئندہ بتائیں گے۔ اور نمبر 4، جس پر اللہ تعالیٰ کے عذاب کی خبر دی گئی ہو۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا خیال ہے۔ امام سفیان ابن عیینہ جو بہت بڑے محدث فقیہ امام ہیں، جن کے متعلق امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے
اگر سفیان ابن عیینہ نہ ہوتے تو پورے حجاز سے علم دین ختم ہو چکا ہوتا. بہت بڑے عالم ہیں. انہوں نے کہا کہ گناہ کبیرہ ہر اس گناہ کو کرتے ہیں، کہتے ہیں جس پر اللہ تعالی کی حد جاری کی جائے، چاہے دنیا کے اندر یا آخرت میں. حد. اسلام کے اندر دو قسم کی سزائیں ہیں مجرمین کی. ایک وہ ہے جن کو حدود کہا جاتا ہے، حد. اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن پر حد نہیں ہے، تعزیر ہے. تعزیر کیا مطلب ہے؟ حد کا مطلب یہ ہے کہ ایسا گناہ جس کے کرنے والے پر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت میں کوئی سزا مقرر کر دی گئی کہ یہ سزا اس کو دی جائے گی، اس کو حد کہا جاتا ہے. جیسے زانی اگر زنا کرے، زانی اگر زنا کرے تو اس پر حد مقرر کی گئی ہے. زانی اگر شادی شدہ ہے، زانی اگر شادی شدہ ہے، وہ زنا کرے گا تو اس کی سزا یہ ہے کہ اس کو سنسار کیا جائے گا، اس کو رجم کیا جائے گا. یہ حد مقرر ہے، اس کو قیامت تک بدلا نہیں جا سکتا، کیونکہ اللہ اس کو حدود کہتے ہیں. حد یعنی مقررہ چیز ہے. کتنی بھی سزا دے دیں لیکن وہ گناہ سے معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ حد نہ جاری کی جائے. اگر شادی شدہ ہے تو اس سے اتنے پتھر مارے جائیں کہ وہ ختم ہو جائے، سنسار کیا جائے گا. نمبر 2، اگر غیر شادی شدہ ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے اور سال بھر کے لیے شہر بدر کیا جائے گا. یہ 2 سزائیں مقرر ہیں. شادی شدہ کے لیے رجم ہے، سنسار، اور غیر شادی شدہ کے لیے 100 کوڑے اور سال بھر کے لیے شہر بدر کیا جائے گا. تو امام ابن عیینہ رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ گناہ کبیرہ اس گناہ کو کہیں گے جس پر کوئی حد مقرر کی گئی ہو. جیسے آپ نے زنا کے چور کے دیکھیں، چور کی سزا مقرر ہے. اگر چور چوری کرے گا تو اس کو ہاتھ کاٹ دیا جائے گا. یہ اللہ نے مقرر کہ اس کو حد کہا جاتا ہے. 1000 لاٹھی مار دے نہیں مانا جائے گا، اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. حد مقرر ہے. ہر وہ گناہ جس پر حد مقرر ہو اس کو گناہ کبیرہ کہیں گے. اور دوسری چیز تعزیر ہے. تعزیر حد کے علاوہ ہوتی ہے. تعزیر اس کو کہتے ہیں کسی نے جرم کیا، جرم ہے، وہ قاضی کے حوالے کیا جائے گا. قاضی جو مناسب سمجھے، جتنا سمجھے جس سے وہ اس کی سدھار اصلاح ہو سکے، حرکتوں سے باز آ جائے، قاضی جو سزا مقرر کرے گا اس کو تعزیر کہا جاتا ہے. تو یہاں حد کی بات چل رہی ہے. ہر وہ گناہ جس پر حد اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہو، چاہے دنیا میں یا آخرت میں، دنیا میں یا آخرت میں. آخرت میں حد متعین کی جائے گی. حد گناہ کبیرہ کی علامت دنیا میں اس پر حد مقرر کی گئی ہو یا آخرت میں اللہ نے. اب آخرت میں حد کیسے مقرر کی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مثلا ایک چھوٹی سی مثال دیں. گناہ کبیرہ، گناہ کبیرہ وہ گناہ ہے جس پر دنیا کے اندر حد مقرر کی گئی ہو یا آخرت مقرر کی گئی. ہر وہ گناہ جس پر حد مقرر کی گئی ہے، چاہے دنیا میں یا آخرت میں، اس کو گناہ کبیرہ کہیں گے. دنیا کی تو مثالیں آپ نے سن لیا. چور نے چوری کیا، اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے گا، یہ حد مقرر ہے.
کسی نے کسی پاک دامن عورت پر بہتان لگایا، 80 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوگی. یہ حد مقرر ہے دنیا میں. لیکن وہ سارے گناہ بھی کبائر گناہ ہوں گے، کبیرہ گناہ ہوگا جس پر دنیا کے بجائے آخرت میں حد جاری کی جائے گی. آخرت میں حد جاری کی جائے گی، یعنی اللہ تعالیٰ نے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی کوئی حد دنیا میں تو متعین نہیں کی ہے، لیکن آخرت میں مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے خودکشی کر لیا، خودکشی نے سوسائڈ کر لیا اپنا، اب وہ تو مر گیا، اب دنیا میں کون حد جاری کرے گا مرے ہوئے انسان پر؟ لیکن اللہ نے اس کے لیے حد مقرر ہے. کیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس چیز سے اس نے خودکشی کی ہے جہنم میں اسی چیز کے ذریعے اس کو سزا دی جائے گی. آپ نے فرمایا کوئی پہاڑ کے اوپر سے اپنے آپ کو گرا دیا ہے تو جہنم کی آگ کا پہاڑ ہوگا، اور اس بندے کو کہا جائے اسے بھی جا کے کھڑا ہو، کھڑے ہونے کے بعد پھر نیچے گرا دے. دیکھیں حد مقرر کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر کسی نے چاقو یا چھری مار کے اپنے پیٹ کو پھاڑ کر کے اپنے آپ کو ختم کیا ہے تو جہنم میں جائے گا، اور اس کی سزا کیا ہوگی؟ جہنم کے آگ کی قینچی ہوگی، اور کہا جائے اس سے اپنے آپ کو قتل کر کے جسے دنیا میں قتل کیا تھا اسی جہنم میں جلتا رہے. تو ہر وہ گناہ جس پر حد جاری کی گئی ہو، جس پر حد مقرر کی گئی ہو چاہے دنیا یا آخرت میں، اس کو گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی تقریباً یہی چیز نقل کی ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے عالم فاضل امام مجتہد گزرے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا کہ 3 علامتیں اور ہیں. 4 علامتیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا، 2 علامتیں امام ابن ابی سفیان بن عیینہ نے بیان کیا، 6 ہو گئیں. اور اس طرح سے 3 علامتیں 4 علامتیں 4 علامتیں حضرت شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے بیان کی ہیں، یا 3 آپ سمجھیں. ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہو، ہلاکت کی، بربادی کی، تباہی کی، عذاب قبر کی، عذاب نار کی، ہر وہ گناہ جس پر اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی ہو وہ گناہ کبیرہ ہوگا. اسی طرح سے لانا، یا اللہ رب العالمین نے ہر وہ گناہ، ہر وہ برائی جس پر اللہ تعالیٰ نے اپنی لعنت بھیج دی ہوگی، جس چیز پر اللہ تعالیٰ اپنی لعنت بھیج دے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیج دیں، وہ سارے گناہ کبائر گناہ ہوں گے. اور آخری چیز بڑی اہم، اور نفی الایمان، یا کلمہ گو ایمان والے کے ایمان کی نفی کر دی جائے. یعنی ایسا عمل کیا جس عمل کے، ایسا گناہ کیا، ایسی برائی کی جس برائی اور گناہ کے کرنے والے کو اللہ کے رسول نے اس کے ایمان کا انکار کر دے، یہ مومن نہیں ہے، یہ مومن نہیں، اس کو بھی گناہ کبیرہ کہا جاتا ہے. عام الفاظ آتے ہیں لیس منا، لیس منی، لیس منا، جیسے
اللہ نے فرمایا لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، وہ شخص ہم میں سے نہیں ہے، یا اللہ سے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت له، جو انسان امانت دار نہ ہو، جو امانت دار نہ ہو، جس کے اندر امانت داری نہ ہو، اللہ نے فرمایا اس کے ایمان کی کوئی لا ایمان، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ دیکھیں اللہ کی نفی کر دی۔ ایسا گناہ، ایسا انسان جو امانت دار نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ایمان سے انکار کر دیا، یہ مومن نہیں ہے، خارج کر دیا آپ نے ارشاد فرمایا واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے، وہ شخص مومن نہیں ہے۔ کون؟ صحابہ نے پوچھا میں یا رسول اللہ، کون؟ 3 بار آپ نفی کر رہے ہیں، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ وہ کلمہ پڑھنے والا مسلمان جو اپنے پڑوسی کو ستاتا ہے۔ دیکھیں تو بہت سارے گناہ ایسے ہیں، بہت ساری برائیاں ایسی ہیں جن کے کرنے والے کے ایمان کی نفی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی ہے یا اپنی امت سے خارج کر دیا ہے۔ لیس منا، لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا، ہم میں سے وہ شخص نہیں ہے جو اپنے چھوٹوں پر شفقت نہ کرے اور اپنے بڑوں کی عزت نہ کرے۔ تو اس طرح سے بہت سارے اعمال ایسے ہیں، بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کے کرنے والے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی کر دیا، یہ مومن نہیں ہے۔ یہ علامات ہیں، تقریباً یہ 8 علامتیں آپ کے سامنے، 8-9 علامتیں آ گئی کہ یہ 8-9 چیزیں ہیں جس کے اندر یہ چیزیں، جس گنہگار میں یہ گناہ، جس شخص میں یہ گناہ پایا گیا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوگا، جس میں صحابہ کرام عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، اسی طرح سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا مشہور صحابی عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔ امام بخاری الادب المفرد میں نقل کرتے ہیں کہ حج کا موقع تھا، ایک شخص دوڑا ہوا آیا اور کہا کہ یا عبداللہ میں تو ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ عبداللہ بن عمر ابن الخطاب نے پوچھا، عبداللہ ابن عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا ہلاک ہوا، کیا کیا تو نے؟ کہا میں نے بہت بڑا، ہم نے کبیرہ گناہ کر ڈالا۔ کہا کیا کر ڈالا؟ کہا فلاں گناہ۔ کہا تم خارجی نہیں ہو، سنو تو انہوں نے 9 گناہ کبائر بتائے۔ کہا یہ 9 گناہ ہیں، یہ کبائر ہیں۔ اس میں کیا ہے؟ تقریباً یہی چیزیں جو ہم نے 8-9 چیزیں بیان کی ہیں۔ تو یہ سب سے بہترین بات جمہور کی یہی ہے کہ گناہ کبیرہ اور صغیرہ میں، گناہ کبیرہ اور صغیرہ کے اندر فرق کیا ہے؟ ہم پہچان کیا ہوگی؟ ہم کیسے پہچانے کہ ہاں یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ صغیرہ ہے؟ تو جن گناہوں پر وہ اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہو، جہنم کی وعید سنائی ہو، یا اپنے امت سے خارج کر دیا گیا ہو، یا لعنت بھیجی ہو، یا عذاب قبر کی وعید سنائی ہو، جس پر حد جاری کی جائے دنیا یا آخرت کے اندر، یہ ساری علامات آپ یاد رکھیں۔ یہی ایک معیار اور اسٹینڈرڈ ہے جس سے کہا جائے گا یہ گناہ کبیرہ ہے اور یہ گناہ صغیرہ ہے۔ جب آپ حضرات نے یہ سمجھ لیا کہ کبائر اور صغائر کی معرفت ہم کیسے کر سکتے ہیں، گناہ کبائر اور صغائر کی معرفت اور پہچان ان چیزوں کے ذریعے ہوگی۔ اسی لیے
ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو ہر گناہ کو نہ کبیرہ کہیں نہ ہر گناہ کو صغیرہ کہیں۔ جمہور اہل علم نے جو تفریق کی ہے اس پہچان کے لیے، شناخت کے لیے جو چیزیں مقرر کی ہیں، آپ ان کو اپنے دل و دماغ میں رکھیں، اور کوئی بھی گناہ جب آئے تو اسی کو معیار بناتے ہوئے، اور یہی آپ کے سامنے رہے گا، اسی کی روشنی میں آپ کسی کو گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ کا فتویٰ دیں گے۔ یہ معرفت کے متعلق تھی۔ اس کو بہت سارے اہل علم نے اس کے علاوہ اور بہت ساری باتیں نقل کی ہیں، لیکن ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف ہم نہیں جاتے۔ ہم نے اختصاراً آپ کو گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی پہچان اور معرفت کے لیے یہ ہم نے چند علامات جمہور کے قول کے مطابق بیان کی ہیں، اور ان تمام باتوں کو اگر آپ ذہن نشین رکھیں گے تو انشاءاللہ کبائر اور صغائر میں کبھی جو ہے آپ کو کیا کہتے ہیں لخبطہ اور کیا کہتے ہیں ملاوٹ نہیں کر سکیں گے۔ ہمیشہ گناہ کبیرہ کو گناہ ہی سمجھیں، گناہ کبیرہ سمجھیں، صغیرہ کو گناہ صغائر کا سمجھیں۔ کیوں؟ جس طرح سے کسی کبیرہ کو صغیرہ سمجھنا گناہ ہے، ایسے کسی صغیرہ پر کبیرہ کا فتویٰ لگا دینا یہ بھی بہت بڑا جرم عظیم ہے۔ اللہ نے فرمایا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ اگر تم گناہ کبائر سے بچتے رہو گے تب ہم تمہارے صغائر گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو ہم سب کو ایسا علم عطا فرمائے اور ایسی معرفت دے کہ ہمیشہ ہم گناہ کبائر اور صغائر میں تفریق کر سکیں، اور گناہ کبیرہ سے ہمیں بچنے کی بڑی ضرورت ہے۔ کیوں؟ اگر گناہ کبیرہ میں ہم نے بچنے میں کوتاہی کی تو ہو سکتا ہے اللہ کے غضب کے، اللہ کے لعنت کے، اللہ رب العالمین کے قہر کے اور غضب کے ہم مستحق ہو جائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صغائر کبائر کے ساتھ ساتھ صغائر سے بھی بچائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔